جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 27. پچھلا سبق جہاں ختم ہوا تھا بات یہ ہوئی تھی کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ جن چیزوں کو یہ اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ، وہ عباد ہیں، وہ بندے ہیں اللہ کے معزز. اور مکرمون کا مطلب کرم کا مطلب میں نے سمجھایا تھا وہاں پہ. آیت نمبر 27، لا یسبقونہ، وہ اس سے سبقت نہیں کرتے، بالقول، بات میں، وہم بامرہ، اور وہ اس کے حکم پر یعملون، عمل کرتے ہیں. یعنی جن چیزوں کو یہ اللہ کے بیٹے کہتے ہیں اور اللہ کے پیارے کہتے ہیں، وہ تو خود اللہ کی بات سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں میں ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے، الا، مگر، لمن ارتضی، جس کے لیے اس کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو. وہم من خشیتہ، اور وہ اس کے خوف سے مشفقون، ڈرے رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. شفقت بھی جھک کے پیار کرنے کو کہتے ہیں نا، اور خشیت بھی میں نے آپ کو اس کا مطلب سمجھایا تھا. یہ ایک ایسا ڈر ہے جو انسان کے اوپر چھا جائے، جو اس کو اوور ویلم کر دے. تو جن ہستیوں کو اور جن ولی اللہ کو اور جن نیک لوگوں کو یہ اللہ کے بیٹے کہتے ہیں اور اللہ کے پیارے کہتے ہیں، وہ تو خود ہی اللہ کے سامنے مجبور ہیں، اللہ کے سامنے خشیت سے جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے. دیکھیں، یہ سفارش کا رد جو ہے قرآن میں بار بار میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی، کسی ایسے شخص کے لیے سفارش نہیں کریں گے جس کے لیے اللہ کی رضا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. وَمَن یقل، اور جو یہ کہے، منہم، ان میں سے، انی الہم من دونہ، بے شک میں معبود ہوں اس کے سوا، فذالک نجزیہ جہنم، پس اس شخص کو ہم جزا دیں گے جہنم کی. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. اور بار بار میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ شرک کا اصل نقصان جو ہے وہ مشرک کو ہے. کیونکہ اللہ کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر تم سب میرے سامنے گر جاؤ، پوری کائنات میرے سامنے سجدے میں گر جائے، تو میری شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. اور اگر تم سب میرے نافرمان ہو جاؤ تو بھی میری شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. تو یہ انسان کے اپنے کردار کے لیے، اس کی شخصیت کے لیے، اس کی دل جمعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شرک نہ کرے اور وہ ایک خالق کا بندہ بن کے رہے. اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین، کانتا رتقا، کانتا، یہ دونوں تھے، رتقن، بند تھے، یہ جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے، یہ سلے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ففتقناہما، پس ہم نے کھول دیا ان دونوں کو. آیت نمبر 30 اس سورت کی، یہ بہت کوٹ کی جاتی ہے کہ یہ جو فزکس نے جو ڈسکور کیا ہے بگ بینگ کو، کہ یہ سب کرے جو تھے، سارے سیارے، ساری کائنات جو تھی، یہ سب اکٹھی جڑی ہوئی تھی اور پھر ایک بگ بینگ ہوا ہے اور یہ سب کچھ مارز وجود میں آیا ہے. اور اس بگ بینگ کے نتیجے میں بلیک ہولز بنے ہیں اور بڑی ریسرچیں ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور لوگ یہ باتیں سن کے لوگ کہتے ہیں ہاں قرآن میں بھی ہے، اور یہ دیکھو سائنس نے قرآن کو ثابت کر دیا. دیکھیں، اپنے ذہن میں ایک بات بالکل صاف کر دیں، قرآن کو سائنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو ثابت کر دے. ہاں، سائنس کی کوئی بات سن کے اگر آپ کے ذہن میں قرآن کی ایک آیت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی قدرت میں غور کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں بے شک اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، اس نے قرآن میں ایسا ہی کہا ہے. تو سائنس سن کے قرآن پر ہم یقین نہیں کریں گے، بلکہ سائنس کی کوئی نشانی دیکھ کے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے ایسا ہی کہا تھا. آپ یہ سوچیں، اگر ایک مومن سائنسدان قرآن سمجھ کے اس کے بعد اپنی سائنسی تحقیق کا آغاز کرے تو اس کا لیول کیا ہوگا، اس کو کتنی باتیں پہلے سے پتا ہوں گی جو اس کا اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے.
تو یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ اور ہم نے بنایا پانی سے كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہر زندہ چیز کو. اور یہ بھی سائنس کہتی ہے. یہ ہم لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ سائنس نے بھی یہی کہا ہے. دیکھو اللہ نے قرآن میں بھی. سائنس اور قرآن آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن جو ہے یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے آپ کو بنایا ہے, مجھے بنایا ہے, ہمارے دماغ بنائے ہیں, یہ سائنس بنائی ہے, یہ ساری فزکس اس نے بنائی ہے, یہ پوری کائنات اس نے بنائی ہے, یہ پانی اس نے بنایا ہے, اس پانی سے ساری زندگی اس نے بنائی ہے. یہ اس کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں سے ریت کا ایک ذرہ اٹھا کے اگر ہم خوش ہو جائیں کہ او ہو ہم نے ریت کا ذرہ دیکھ لیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ریت کا ایک ذرہ دیکھ کے ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ چیز ثابت کر دی. یہ چیز اللہ نے بنائی ہے اور ہمیں ابھی پتہ چلی ہے. ٹھیک ہے جی. افلا یؤمنون کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے. وجعلنا فی الارض اور ہم نے بنائے زمین میں رواسیا پہاڑ, ان تمید بہم کہ کہیں وہ جھک نہ پڑے ان کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. وجعلنا فیہا اور ہم نے بنائے اس میں فجاجن کشادہ, سبلن راستے, لعلہم یہتدون تاکہ وہ اپنی راہ پائیں, تاکہ وہ ہدایت پائیں. وجعلنا السماء اور ہم نے بنایا آسمان کو سقفا محفوظا ایک چھت محفوظ. وہم عن آیاتہا معرضون اور وہ اس کی نشانیوں سے روگردان ہیں. تو اللہ تعالیٰ عقلی دلائل دے رہا ہے. پوری صورت تو میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا کہ یہ صورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے اور اپنے نبیوں سے مخاطب ہے اور ان کو ان کی پروٹوکول بتا رہا ہے. اور عقلی دلائل بیان کرنا جو ہے یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, توحید اور اللہ کی مکمل قدرت اور اس کے مکمل اختیار کا ذکر ہوتا ہے, وہاں عقلی دلائل ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جس نے رات اور دن بنائے, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند بنائے, کُلٌّ سارے کے سارے, فی فلکی یسبحون ایک ہی مدار میں تیر رہے ہیں. سبحا سین باہا تیرنے کو کہتے ہیں. تسبیح کو بھی تسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی یاد میں ایسے ڈوب جانا ہے جیسے ایک پیراک پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو ذکر ایک ایسی چیز ہے اور تسبیح ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اپنے خالق کی یاد میں ایسے ڈوب جاتا ہے. کوئی زندہ ہوتا ہے, وہ بالکل پورا سبمرج نہیں ہوا ہوتا, لیکن وہ پورا بھیگا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس ہستی کی یاد میں گویا جیسے پانی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم پورے کے پورے گیلے ہو جاتے ہیں نا, تو اللہ کی یاد میں ایک انسان ایسے غرق ہوتا ہے جب وہ تسبیح کر رہا ہوتا ہے. وما جعلنا لبشر اور ہم نے نہیں بنایا کسی بشر کے لیے من قبل الخلد آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے خاص طور پہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو سمجھتے ہیں کہ پیغمبر جو تھے یہ انسان نہیں تھے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں بنایا. افئن مت کیا پس اگر آپ فوت ہو گئے, فہم الخالدون تو وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اگر آپ فوت ہو گئے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتقال کر گئے, تو جن ہستیوں کے اوپر یہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر یہ چندے کے ڈبے رکھ کے بیٹھے ہیں اور عرس کر رہے ہیں اور ڈھول بجا رہے ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک نفس کو چکھنا ہے موت کو. بڑی مشہور آیت ہے یہ. وَنَبْلُوكُمْ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, بِشَرٍ برائی سے, وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور بھلائی سے بھی آزمائیں گے. برائی سے بھی آزمائیں گے, کمی بھی ہوگی, نقص من الاموال والثمر والاولاد ہر چیز کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے, اور خیر سے بھی آزمائیں گے. یہ ہمارے دین کے ایک مشہور امام کا واقعہ ہے جن کو مجھے امام کا نام نہیں یاد تو میں غلط نہیں بولنا چاہتی, میرے خیال میں امام حنبل تھے, جن کو خلیفہ وقت نے قید کر دیا تھا کیونکہ وہ ان کی مرضی کا ایک فتویٰ نہیں دے رہے تھے. اور امام صاحب جو تھے کتنے دن ان کو بھوکا رکھا گیا. وہ صبح اور شام مٹی سے سحر اور افطار کرتے تھے, یا شاید پانی پیتے ہوں جو وہاں کے وہ سپاہی ان کو دیتے ہوں, لیکن خوراک ان کو نہیں دی جا رہی تھی, اذیت دی جا رہی تھی تاکہ وہ ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیں. لیکن امام صاحب نے وہ فتویٰ نہیں دیا.
یہاں تک کہ خلیفہ پبلک پریشر کے سامنے وہ مجبور ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے امام کو قید کیا ہوا ہے، تو بادشاہ نے ان کے لیے ایک پورا خوان بھیجا جس میں کھانے بھی تھے اور شاید ہیرے جواہرات یا کچھ جو بھی ان کو رشوت وہ دینا چاہتا تھا وہ قید خانے میں بھیجا. اور روایت میں یہ ہے کہ امام صاحب جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے اور روتے ہوئے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تنگی کا امتحان تو مجھے مقصود ہے اور قبول ہے، لیکن کشادگی کا امتحان مجھ سے نہ لے. اس امتحان میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہے. تو یہ روایت جب میں نے سنی تھی میں نے بہت اس پہ غور کیا تھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ ہم تو مسلسل ایک کشادگی کے امتحان میں مبتلا ہیں. ہمارے جسم، ہماری توانائیاں، ہمارا علم، ہمارا حسن، ہمارا مال، ہمارے گھر، ہماری اولادیں، کس چیز کی کمی ہے ہمیں؟ کہیں جانا ہو تو کاریں حاضر ہیں، جہاں جائیں لوگ پیار کرتے ہیں، لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں. پروفیشن ہے تو اس میں کہیں کے کہیں پہنچے ہوئے ہیں. بینک ہیں، پیسے ہیں، جو دل میں آتا ہے خریدتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کھاتے ہیں. اللہ معاف کرے، ہم تو ایک مسلسل کشادگی کے امتحان میں مبتلا ہیں، کیونکہ خیر اور کشادگی جو ہے وہ سب سے پہلے انسان سے کیا چیز بھلا دیتی ہے؟ اللہ کی یاد. یہ بہت بڑا امتحان ہے، فتنہ ہے یہ. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کر آؤ گے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تمہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، أَن يَتَّخِذُونَكَ، وہ نہیں بناتے ہیں تمہیں إِلَّا هُزُوًا، مگر ایک ہنسی مذاق. أَهَذَا الَّذِي، کیا یہ وہ شخص ہے، يَذْكُرُ، جو یاد کرتا ہے، آلِهَتَكُمْ، تمہارے معبودوں کو، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور وہ اللہ کی یاد سے، ہم کافرون، منکر ہیں. رحمان اللہ تعالیٰ بذکر اللہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے ایک ہی بات ہے، لیکن یہاں پہ رحمان اللہ نے کیوں استعمال کیا ہے کہ یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، سب سے پہلے کفر جو ہے وہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ اپنے خالق کا انکار کر رہے ہیں. اور خالق کا انکار وہ کیسے کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں. اللہ والوں کو اور اللہ کا پیغام دینے والوں کو اور حق بات کرنے والوں کو یہ ہنسی مذاق، ٹھٹے اڑاتے ہیں ان کے. او جی، یہ بھی اللہ والے بن گئے ہیں، او ہو یہ بھی حجابی آنٹی بن گئی ہیں، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ یعنی یہ کیا بات ہے کہ جو تمہارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتا ہے، یعنی یہ کیا بندہ ہے جو تمہیں یہ بتائے گا کہ دولت بھی آزمائش ہے اور فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے. یہ تو جی ہر وقت قبر میں ہی لیٹی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر وقت یہ آخرت کی باتیں کرتی ہیں. بہت زیادہ ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے رحمان کی یاد سے انکاری ہیں. کیوں رحمان؟ کہ وہ بے پناہ رحم کرنے والا اللہ، جس نے ان کے اوپر ہر قسم کا رحم کیا ہوا ہے، جس کی رحمت میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں، یہ اس کے ناشکرے ہیں. خلق الانسان، پیدا کیا گیا ہے انسان، من عجل، جلد باز. یہ انسان جو ہے یہ سوچتا نہیں ہے، یہ ایک چیز کے نتائج پہ غور نہیں کرتا، اس کو اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے. اس سے زیادہ کیا کہا جائے گا؟ تو یہ تو بڑا ہی جلد باز ہے. سأریکم، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا، آیاتی، اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، تو تم جلدی نہ کرو. یعنی دین کی دعوت دینے والے کو، اور خاص طور پہ یہ تو پیغمبروں سے اور نبیوں سے خطاب ہے، انبیاء کی صورت ہے یہ، تو دین کی دعوت دینے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ انسان تو ہے ہی جلد باز. دیکھو اگر تم نے میری طرف بلانا ہے نا لوگوں کو، تو پھر ان کی باتوں پہ اور ان کی اذیتوں پہ صبر کرنا ہے. پھر اتنا جلدی بد دل نہیں ہونا، اتنا جلدی مایوس نہیں ہونا، اتنا جلدی ان کی باتوں میں آ کے دعوت نہیں چھوڑ دینی. دیکھو عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لیکن فلا تستعجلون، تم جلدی نہ کرو، صبر سے کام لو اور استقامت سے اور تحمل سے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہ تو اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، کب یہ عذاب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش وہ جان لیتے یہ کافر لوگ، حِينَ لَا يَكُفُّونَ، حِينَ اس گھڑی کو، لَا يَكُفُّونَ وہ نہیں روک سکیں گے، عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ اپنے چہروں سے اس آگ کو، وَلَا عن ظہورہم اور نہ ہی ان کی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو پہلے آگ جو ہے وہ چہرے پہ آ رہی ہے،
جیسے آگ کو اگر ہم کہیں سے ہمیں تپش بھی محسوس ہو نا تو ہم فوراً ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. کہیں سے ہمیں پتہ چلے کہ آگ ہے تو ہم مڑ کے بھاگ جائیں گے نا. تو آگ تو پہلے پیٹھ پہ لگے گی. اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنے چہروں کو آگ سے نہیں بچا سکیں گے. پہلے تو وہ آگ چہرے کو بھسم کرے گی کیونکہ ایک دم سے سامنے کھولی جائے گی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ آئے گی ان پر اچانک. فتبہتہم، تو وہ حیران کر دے گی، مبہوت کر دے گی ان کو. فلا یستطیعون، تو ان کی استطاعت نہیں ہوگی ردہا، کہ وہ اس کو لوٹا دیں. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور تحقیق مذاق اڑائے گئے ہیں، برسول، رسولوں کے، من قبل کا، آپ سے پہلے. فحاق، پس سچ ہو گیا، گھیر لیا، بالذین سخروا، ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، ما کانوا، اس چیز نے، بہی یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. قل، فرما دیجئے، من یکلؤکم، کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے، کون تمہارا وکیل ہوتا ہے، کون تمہارا کارساز ہوتا ہے، باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، من الرحمن، رحمان کے سامنے. یعنی اور اللہ دوبارہ اپنے آپ کو رحمان کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ ہے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے، کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے، اس رحمان سے. یعنی اگر وہ رحمان تمہیں کوئی عذاب دینا چاہے، وہ رحمان کے نام کے ساتھ ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رحمان جو ہے، اس مغالطے میں نہ رہنا کہ وہ تمہیں سزا نہیں دے سکتا، وہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا، اور اس کی پکڑ کے سامنے پھر کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے تمہارا. بل ہم عن ذکر ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے، معرضون، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں. ام لہم آلہۃ، کیا ان کے کچھ معبود ہیں، تمنعہم، جو انہیں بچاتے ہیں، من دوننا، ہمارے سوا. لا یستطیعون، وہ سکت نہیں رکھتے، نصر انفسہم، مدد اپنے آپ کی، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، منا یصحبون، وہ ہم سے کوئی ساتھی پائیں گے. یعنی وہ ہم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ساتھی نہیں پائیں گے. بل متعنا، بلکہ ہم نے متاع دیا ہے، ہم نے ساز و سامان دیا ہے، ہؤلاء، ان لوگوں کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادوں کو، حتی، یہاں تک کہ، طال علیہم العمر، طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی ان پر ان کی عمر. افلا یرون، کیا پس نہیں دیکھتے، انا، یہ کہ، نأتی الارض، ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها، گھٹاتے ہوئے، من اطرافها، اس کے کناروں سے. افہم الغالبون، کیا پس وہ کوئی غالب آنے والے ہیں. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے سیشن میں بتاؤں گی. لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی عمر لمبی ہو گئی لیکن زمین ان پہ تنگ ہو گئی. بڑا ایک انٹرسٹنگ سی کمبینیشن اللہ نے یہاں بتائی ہے. اور پھر جن کی عمریں طویل ہو گئی ہیں ان پہ زمین اتنی تنگ ہو گئی ہے، پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آنے والے ہیں. تو بڑا ایک زبردست کانٹراسٹ اور کانفلکٹ پیدا کیا ہے اللہ نے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی. اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا اور اس